السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات ہے اور 19 نومبر 2020 ہے۔ چونکہ آج سوال جواب کا ایک حصہ خلا پہ رکھا گیا تھا کہ خلا پہ سے لوگ سوال کریں اور اس پر جواب دیا جائے گا، تو جو سوالات آئے ہیں عصر کی نماز تک ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب خلا کیا ہے؟ یہ مرد جب طلاق دیتا ہے تو طلاق کہلاتا ہے، عورت جب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو خلا کہلاتا ہے۔ خلون کے معنی ہوتا ہے چھٹکارا، کھل جانا، کسی چیز کا الگ ہو جانا، تو اسی کا نام خلا ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، لہذا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال بہت اچھا پوچھا گیا ہے کہ عورت کس کس وجہ سے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے شرعی لحاظ سے۔ میں نے چند باتیں لکھی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ بات چھوٹ بھی جائے۔ اگر شوہر حرام کام کرتا ہے، کوئی بھی حرام کام کر رہا ہے، رشوت دیتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی عورت سے تعلق رکھے ہوئے ہے، یا بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں حرام کام کرتا ہے، کوئی بھی حرام کام کرتا ہے اور وہ بیوی کو تکلیف ہے، تو بیوی اس بنیاد پر شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شوہر کی جو ذمہ داری اللہ رسول کی جانب سے رکھی گئی ہے، وہ اگر ذمہ داری شوہر نہیں نبھاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے۔ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیز شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کم سے کم 3 جوڑا کپڑا دے، کم سے کم اس کو 3 وقت کا کھانا دے، اور دھوپ، ہوا، پانی سے بچنے کا انتظام کرے۔ اگر یہ 3 چیز وہ نہیں کرتا ہے جو اس کی اصل ذمہ داری ہے، تو ایسی شکل میں اس بنیاد پر اگر بیوی چاہے تو شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے اور شرعی عدالت کو خلا منظور کرنا پڑے گا۔ تیسری وجہ، اگر شوہر نامرد ہے تو بھی بیوی جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی خلا کا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ چوتھی وجہ، شوہر کو چھوا چھوت کی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ بیوی کو چھوئے گا یا بیوی سے صحبت کرے گا تو بیوی کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ اگر ایسی بیماری ہے اور بیوی مطالبہ کرتی ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، آپ میرا پنڈ چھوڑ دیجئے، مجھے خلا دے دیجئے۔ 5ویں وجہ، شادی کے وقت جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ غلط کیا گیا۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ لڑکے کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے، لڑکا ہمارا MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، اور وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ لڑکی والے دھوکہ کھا کر کے شادی کر دیے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو لڑکی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بات جاننے کے بعد لڑکی کو تکلیف ہے، لڑکی کے گھر والوں کو تکلیف ہے، تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ 7ویں وجہ، یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایک بیوی کا شوہر سے دل ہی نہیں آ رہا ہے، مطلب اس سے محبت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے کسی وجہ سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں رہنا چاہتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ شوہر سے محبت کرے، میرے دل میں آپ کی محبت نہیں آ رہی بلکہ نفرت ہے، میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ آخری وجہ ہو سکتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس بات کو طے کر لے یا بتائے لوگوں کو کہ میں کسی بھی طریقے پہ نہیں رہ پاؤں گی، میں اپنے دل پر ایک دم قبضہ نہیں ہے میرا، اور میں ایک دم پریشان ہوں۔ اگر اس قسم کے حالات ہوں گے، پہلے تو سمجھایا جائے گا اس آخری والے پوائنٹ پر، لیکن اگر اس کے باوجود کہتی ہے کہ میرے رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، میں ان کی نافرمانبرداری کر سکتی ہوں، میں ان کو پیار دے سکتی ہوں کیونکہ میرا دل ان کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں وہ جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے خلا کا مطالبہ ہوتا ہے۔
पूछा गया अगर शौहर खुला देने को तैयार ना हो तो औरत क्या करे। ये एक बहुत बड़ा मसला भारत में है। अरब दुनिया में तो ये एकदम कोई मसला नहीं है। शरई अदालतें हैं, औरत जाती है जाकर के बोलती है कि मुझे खुला चाहिए। वो वजह पूछते हैं, अगर वजह सही होती है शौहर को बुलाते हैं, उनको नोटिस देते हैं, शौहर से कहते हैं कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, आप इसको छोड़ दीजिए। अगर शौहर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो जो अदालत होती है वही अदालत शौहर की जगह कायम मुकाम हो करके वही उठा करके फैसला कर देती है, तुम अपनी तलाक अपनी जेब में रखो। अदालत ने फैसला कर दिया, शरई अदालत ने। शरई अदालत होनी चाहिए। शरई अदालत फैसला कर देती है कि ये आज से तुम्हारी बीवी नहीं, खत्म हो गई बात। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर ये जिम्मेदारी 3 लोगों ने ले रखी है। ये एक अलग बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए। तीनों लोग इसमें नाकाम हैं। पहली जिम्मेदारी ली है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। इतना ज्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जब ऐसे केस जाते हैं तो इतना वो दौड़ाते हैं, इतना सताते हैं, कोई तरतीब नहीं है, ऑफिस कहाँ है, किस शहर में, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। बहरहाल नतीजा ये निकलता है कि ऐसी इस वक्त भारत में कम से कम 40 से 50 लाख औरतें हैं जो खुला चाहती हैं और उनका केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कोई भी केस उनका सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पहली जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी। दूसरी जिम्मेदारी इमारत शरिया की थी। इमारत शरिया एक एक शहर में कायम की गई और उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर मसाइल ले जाए जाएं और वो शरई लिहाज से फैसला करें। इमारत शरिया भी सिर्फ नाम ही को है, कोई एक्टिव नहीं है। और तीसरा इदारा कायम किया गया मुसलमानों के लिए दारुल क़ज़ा के नाम पर। दारुल क़ज़ा की भी यही हालत है जो मेरे इल्म में, अगर कहीं किसी शहर में बहुत एक्टिव है तो मैं नहीं जानता हूं। मैं जिनको जानता हूं तीनों को मैं बता रहा हूं। तरतीब यही है कि अगर खुला मांगने पर, शरई बात साबित होने पर अगर शौहर खुला नहीं दे रहा है तो उसको चाहिए कि जिस जमात वालों से शादी हुई है उनके सामने मसला रखे, वो मसला हल करें। वो नहीं हल करते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हल नहीं होता, इमारत शरिया में जाए, दारुल क़ज़ा में जाए। ये 4 जगहों से मसले को हल करें और ये चारों लोग उनकी बातों को सुनने के बाद शरई लिहाज से इस पर फैसला करें। अगर उन्होंने फैसला कर दिया, मिसाल के तौर पर शौहर को बुलाया, वो करते क्या है, शौहर को बुलाते हैं, शौहर को नोटिस देते हैं जिसको आप सम्मन कहते हैं, वो सम्मन भेजते हैं, शौहर आ गया तो उससे बात करते हैं, दूसरी नोटिस देते हैं, अगर नहीं आया तीसरी नोटिस, अगर 3 नोटिस के बावजूद भी शौहर नहीं आता है तो फैसला सुना दिया जाता है शौहर के खिलाफ और कह दिया जाता है कि आपसे आपको खुला है। उसके बाद वो 3 हैज की इद्दत गुजार लेती है और जिससे चाहे वो शादी कर सकती है, मामला उसका क्या होता है, खत्म हो जाता है। पूछा गया है कि अगर हिंदुस्तान की अदालत ने जज ने खुला करा दिया तो क्या शरीयत इसको तलाक मानती है? ये इस तरीके से खुला नहीं मानती शरीयत। अगर हिंदुस्तान की अदालत में गया केस और वहां पे जो जज हैं, जो वकील हैं, उन्होंने बहस करके शौहर हाजिर भी नहीं हुआ, शौहर ने तलाक भी नहीं दिया, जज साहब ने अपनी तरफ से उठा करके खुला दे दिया, शरीयत इसको तस्लीम नहीं करती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे पूरी कार्रवाई नहीं होती है। शौहर, क्योंकि उसमें रिश्वत भी चलती है, वकील जो है वो सम्मन जारी भी करता है, वहां पहुंचता ही नहीं है, शौहर आ ही नहीं पाता है, ये सब करते कराते हैं, इसलिए जो है वो कतई जायज नहीं होती है। पूछा गया है कि खुला और तलाक में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। सबसे पहली बात समझ लें कि जैसे बीवी ने कहा कि मुझे खुला दे दो, शौहर ने कहा ठीक है मैंने तुमको खुला दिया, एक खुला हो गया। एक ही खुला होता है, बकिया वो 3 मरतबा बोले न बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तलाक हो गई और तलाक बाइन हो गई। तलाक बाइन का मतलब ये होता है कि ये औरत अब अगर अपने शौहर के साथ कभी जिंदगी में जाना चाहती है तो बगैर निकाह के नहीं जा सकती। लेकिन फायदा इसमें क्या है कि उस औरत को किसी से हलाला कराने की जरूरत नहीं है। खुला ले लिया है, कुछ दिन के बाद समझ में आ गई, उसी पहले शौहर के साथ जाना चाहती है, पहले शौहर के साथ चली जाए, सिर्फ 2 आदमी बैठ करके निकाह कर दें, 2 गवाह हो जाएं, कबूल हो जाए, खत्म हो गया, निकाह हो गया, वो जा सकती है। तलाक में अगर 3 तलाक हो चुकी है तो कभी नहीं जा सकती है जब तक कि वो औरत किसी दूसरे से शादी न करे, वो बंदा उसको फिर तलाक दे,
پھر عدت گزرے پھر پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں. یہ پہلا بنیادی فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق میں بتا دیا, طلاق مرد دیتا ہے. دوسرا فرق بنیادی, طلاق مرد دیتا ہے اور خلا جو ہے وہ عورت کی ڈیمانڈ پر ہوتی ہے. عورت جب ڈیمانڈ کرتی ہے تو شوہر اس کو خلا دیتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جب طلاق دیتا ہے تو شوہر اگر مہر نہیں دیا رہا تو مہر دینا پڑتا ہے. خلا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مہر نہیں دیا ہے تو بیوی سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ مہر میں نہیں دوں گا, اگر آپ خلا مانگتی مجھے مہر معاف کرو, اس کو معاف کرنا پڑے گا. اور اگر مہر دے چکا ہے, وہ کہتا ہے میں نے جو مہر دیا میری مہر واپس کرو, تو بیوی کو مہر واپس بھی کرنی پڑے گی. یہ خلا میں ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب خلا میں شوہر کیا کیا مطالبہ کر سکتا ہے. دیکھیں, اگر غلطی شوہر کی ہے اور بیوی مطالبہ کر رہی ہے, یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی غلطی ہو, شوہر کی غلطی ہی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود وہ ضد پر اڑ گئی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے. ان دونوں مسئلے میں بھی فرق ہے. تو اگر شوہر کی غلطی نہیں ہے اور بیوی مطالبہ کر رہی ہے تو مہر ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا. شوہر بولے گا مہر واپس کرو, نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو عدت تمہاری 3 پیریڈ ہے اس میں میرے ذمہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا خرچہ برداشت کروں. چونکہ تم خلا لے رہے ہو, میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کروں گا. 3 مہینے کا مہر بھی واپس لے لے گا اور 3 مہینے کا خرچہ بھی برداشت نہیں کرے گا. اور اگر زیادہ شرارت ہوئی ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے شادی میں خرچہ پانی ہوا ہے, مجھے اتنا پیسہ بھی دو. یہ بھی مطالبہ شوہر کر سکتا ہے. کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر وہ کرے گا تو بیوی کو دینا پڑے گا, تبھی خلا ہو پائے گا. چوتھی چیز, اگر وہ شوہر یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو بھی زیور ہے, تمہارا جو بھی کپڑا ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے میں واپس نہیں کروں گا, یہ شوہر کو اختیار نہیں ہے. اس کی مالک کون ہے؟ اس کی مالک بیوی ہے, لہذا ہر حال میں وہ سامان ان کو واپس کرنا پڑے گا. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے, شوہر یہ کہے کہ ہمارے گھر سے جو تم کو دیا گیا ہے سامان, وہ سامان واپس کرو. اب وہ سامان پورے بھارت میں 2 طریقے سے دیا جاتا ہے. ایک اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جب سسرال والے بہو کو دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہو کو ہمیشہ کے لیے دے دیا. اگر یہ سمجھ کر دیا گیا ہے تو واپس مانگنے کا اختیار نہیں ہے. اور اگر محض استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے سسرال کی طرف سے بہو کو, تو وہ مانگ سکتے ہیں کہ میرا سامان واپس کر دو, گویا ہم نے تم کو دیا ہی نہیں. تو وہ دیکھا جائے گا کہ کس علاقے کی بات ہے اور وہاں پر عرف عام میں جنرلی کیا مانتے ہیں لوگ, مالک مانتے ہیں بہو کو یا نہیں. اگر مالک مانتے ہیں تو شوہر کو اختیار نہیں ہوگا, اور اگر مالک نہیں مانتے ہیں تو شوہر کو اختیار ہوگا مانگنے کا. پوچھا گیا ہے کہ اگر امارات شریعہ یا قاضی شرعی نے حکم خلا نافذ کر دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر امارت شرعیہ نے یا قاضی دارالقضاء کے قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ خلا اس طریقے سے ہوگا, جو بھی وہ کہیں گے چاہے وہ حکومت مانے یا نہ مانے, شرعی لحاظ سے وہ قابل عمل ہوگا. نمبر 2, پوچھا گیا ہے کہ خلا کی وجہ خلا کی وجہ اگر شوہر ہے تو کیا تب بھی شوہر مال کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے حرام لکھا ہے. اگر وجہ بھی لڑکی کی غلطی بھی نہیں ہے اور وہ خلا بھی مانگ رہی ہے تو ایسی شکل میں اس کو مال کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اس پر فقہ نے حرام کا فتویٰ دیا ہے. صحیح معنی میں مہر کے علاوہ کوئی بھی مطالبہ شوہر کا کرنا اچھا نہیں ہے. یہ باتیں تھی جو
खुला के बारे में पूछी गई और आपके सामने बयान किया. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहने की और अमल करने की तौफीक दे. आमीन या रब्बल